الرحمن الرحیم۔ اچھا، آیت نمبر 65 سے اب ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، فتحوا فتح سے نکلا ہے نا، یعنی کھولنے سے نکلا ہے، تو فتحوا انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا جو سامان تھا جو کہ ان کو دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو اپنی پونجی انہوں نے پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ بضاعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ پونجی، وہ مال جو کہ انسان یوز کرتا ہے پروفٹ کمانے کے لیے، یعنی کچھ بیچنے کے لیے یا کچھ خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں بضاعہ، یعنی کہ انہوں نے جو مال یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، جس کے بدلے میں انہوں نے ان کو سارا غلہ دینا تھا، وہ مال تو یوسف علیہ السلام نے لوٹا دیا۔ تو ایک طرح سے وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا انسان ہے جو کہ فری میں چیزیں دے رہا ہے ہمیں، یعنی کہ obviously اگر اس نے کچھ بھی نہیں لیا اور جو ہم دے رہے تھے وہ بھی لوٹا دیا، تو ہی از گیونگ ایوری تھنگ فار فری، سو وائی ڈونٹ یو سینڈ اس اگین ٹو ہیم، اور آپ جو ہمارا جو بھائی ہے جس کا غلہ وہ ایسے نہیں دے رہا، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کو بھی ہمارے ساتھ آنے دیں تاکہ وہ بھی اپنے حصے کا غلہ لے سکے۔ اور یعقوب علیہ السلام، جیسے پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ واقعی میں ان کے لیے بہت مشکل تھا، انہوں نے خود کہا کہ کیا میں تمہارا ایسے اعتبار کر لوں جیسے کہ یوسف کے معاملے میں تمہارا اعتبار کیا تھا، یعنی کہ ہی ڈidn't want to send بنیامین ٹو یوسف علیہ السلام، وہ غلہ لینے کے لیے ان کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، مگر انہوں نے کیا کہا تھا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یعنی جانا بہت ضروری ہے، obviously فوڈ کی کمی ہے اور سارے اپنے اپنے حصے کا غلہ لے آئے ہیں، بنیامین کیسے سروائیو کرے گا، ٹھیک ہے، تو جانا بہت ضروری ہے، ان کو بھیجنا بہت ضروری ہے، مگر I don't trust you, I trust اللہ تعالیٰ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، کتنا ہم نے کیا پڑھا، ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ، جتنی بھی مخلوق رحم کرتی ہے، کوئی بھی جس کے اندر تھوڑا سا بھی رحم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا اوپینین رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ بہت اسٹرکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہیں، اور وہ ہم نے اگر کوئی گناہ بھی کر دیا وہ معاف نہیں کریں گے، اور ہم پھر اس ڈر میں نا، اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ گناہ گار سمجھ کر ہم نیکی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں اب وہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ آج کل میں بھی ایک جو چلا ہوا ہے کہ جو وائرس آیا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، سو پیپل آر سو ڈپریسڈ، انسٹیڈ آف ڈوئنگ توبہ، انسٹیڈ آف ریپینٹنگ، پیپل آر بیکمنگ ڈپریسڈ کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے، یعنی وہ اتنا سخت ہے، تو اب ہم دوبارہ سے نیکیوں کی کوشش کریں، ہم تو ہیں ہی گنہگار نا، اور ہماری تو نیتیں بھی خالص نہیں ہیں، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہم ڈیگریڈ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں ایک بچہ ہے، اس کو اپنی ماں پہ کتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو ہو سکتا ہے اپنی فکر نہ ہو لیکن آپ کی ماں کو ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایسے جو جب ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتا ہے، آپ بڑے بھی ہو جاتے ہو، یو نو دیٹ یور مدر از آلویز دیئر فار یو، ٹھیک ہے، اور اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے اپنی ماں پر۔ کچھ ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جن کا اپنے مدر سے اتنا اچھا بانڈ نہیں ہوتا، بٹ اگر ایک جنرل بات لی جائے تو ماؤں کے دل میں جو محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے اولاد کے لیے، تو وہ اولاد کا ایسے خیال رکھتی ہے کہ اگر اسے کوئی غلطی ہو وہ معاف کر دیتی ہے، بلکہ پردے ڈال رہی ہوتی ہے اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر، اور بچہ اپنے لیے اتنا اچھا نہیں سوچ پا رہا ہوتا یا اپنا خیال اتنا نہیں کر رہا ہوتا جتنا اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کرنے کی باری آتی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، یا اب دوبارہ اس کے سامنے کیسے حاضر ہوں، یعنی کس دل کے ساتھ حاضر ہوں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا والوں پر
اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں، دنیا والوں کی شفقت اور محبت پر اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بیمار ہوگے تو یور مدر ول ٹیک کیئر آف یو، لیکن جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہ بھروسہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گوئنگ ٹو بی دیئر فار اس. جیسے یہ کنوکشن ہے نا کہ ماں نہیں چھوڑے گی، تو یہ کیوں کنوکشن ہمارے اندر نہیں آتی کہ اللہ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس آیت کو، یہ پڑھنا بھی بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، سننا بھی، اور ہم اکثر پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین کہہ کے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو انٹرنلائز تو کریں ذرا. اگر ہم سوچیں کہ وَهُوَ ارحم الراحمین، ارحم سپرلیٹو ڈگری، there is no other person or no other being who is more merciful than اللہ تعالیٰ. کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو اس طرح سمجھے جس طرح اللہ سمجھتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو اس طرح سے محبت دے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت دیتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے کہ جب آپ خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ایسے حالات آتے ہیں، کوئی امتحان ہوتا ہے، کوئی ایسا ٹف ٹائم آ جاتا ہے، کسی ٹراما سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ آپ کی کیئر نہیں کرتے، بٹ سچویشن ایسی ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی تو آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے وہ موجود ہوں بھی، دین دیئر کمز اے ٹائم کہ جب وہ اپنی ویکنس کی وجہ سے ان کو آپ سے دور جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی نیڈز ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا خیال نہ کر رہے ہوں. اس ٹائم پر کون ہوتا ہے کہ جو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، جو آپ کو ایسے سمجھ رہا ہے اور ایسے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، آپ کے ایک ایک خوف جو آپ کے دل میں ابھر رہا ہے، آپ کا ایک ایک جذبہ، آپ کا ایک ایک ایموشن. ٹھیک ہے، آپ کا سارا پاسٹ اس کو پتہ ہے، آپ کی ساری گرومنگ آپ کی کیسے ہوئی ہے، واٹ از یور مینٹیلٹی. ایوری پرسن از ڈفرینٹ، رائٹ؟ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اکثر ہم لوگوں کی نظروں سے خود کو جج کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ تو اپنے اسٹینڈرڈ پر ہمیں اتارنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم ان کی طرح ہو جائیں، یا وہ جیسا وہ چاہتے ہیں وہ ایک باکس میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہمیں جج بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اکثر کیا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا میں تو ان کے معیار پہ پورا ہی نہیں اتر رہی، اور میں تو ویسی ہوں ہی نہیں، یعنی یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، یا ایسا کہہ رہے ہیں، یا میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بارے میں بھی وہی امیج کریٹ کر لیتے ہیں. مگر اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے آپ کو. ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں جان سکتا اس طرح جس طرح رب جانتا ہے. اور جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ہم یہ سوچ تو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک وائرس ہے، کہیں یہ ہمارے اوپر عذاب نہ ہو، لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول تھا کہ کیسے پتہ چلے گا یہ چیز آپ کے لیے عذاب ہے یا آزمائش ہے. کہ آپ کو اگر وہ اللہ سے قریب کر دے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بدلے اگر آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں اور آپ اللہ سے دور نہیں ہو رہے ہیں، دین اٹ کین ایون بی اے بلیسنگ فار یو. لیکن اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر وہ ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر اس طرح سے اپنی سوچ کو رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے لیے پھر یہ بھی احسان ہی کر رہا ہے کہ ہم پلٹ آئیں اس کی طرف، ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، اور اپنی آخرت کی جو کہ واقعی میں بہترین زندگی ہے، دنیا سے زیادہ بہتر ہے، دنیا سے زیادہ لمبی ہے، ایٹرنیٹی کی لائف ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جنت اور جہنم میں، یعنی ایک مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی کہ دیر از نو ڈیتھ اوور دیئر، یو آر گوئنگ ٹو لیو فار ایٹرنیٹی. یہاں پر کیا ہے، کتنے سال جی لینا ہے، ہمیں تو اگلے لمحے تک کا نہیں پتا، لیکن وہاں کتنے عرصے کے لیے جینا ہے، دیر از نو اینڈ. اگر جہنم ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جلو، اور اگر جنت ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے مزے، عیش آرام، لگژری. ایسی لگژری بھی نہیں جو دنیا میں ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہو جاتی ہے نا، کہ جب ہمیں وہ ڈراتا بھی ہے اگر، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، میرے سے زیادہ تمہیں کوئی محبت نہیں کرتا، اور میں یہ سارا کچھ تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں.
تو جب ایک انسان کا حسن ظن ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لوگوں سے زیادہ اس پر امید ہوتی ہے، یعنی لوگوں کے بارے میں تو ہماری اتنی اچھی رائے نہیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارا ٹرسٹ بریک نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جب کوئی مشکل آئی ہم سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں اب میں کس منہ سے جاؤں اس کے پاس، ابھی بھی وہ مجھے ایکسیپٹ کر لے گا، مطلب ابھی بھی وہ میرا خیال رکھے گا، اور میں کہاں، اور میں کتنی حقیر، اور وہ رب کدھر، اس کی کیا شان ہے، اور اس طرح کی شیطان ہمارے اندر جو ہے نا یہ تعویلیں لا کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی سچویشن آپ کی زندگی میں آ گئی ہے، جو بڑے سے بڑا گناہ بھی آپ سے اگر ہو گیا ہے نا، تو لوٹ آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. ہی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو دا وے نو ون ایلس کین، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کو ارحم الراحمین سمجھے. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم جیسے پڑھ چکے کہ ساری لائف جو ان کی سب سے پیاری چیز تھی، یعنی یوسف علیہ السلام سے ان کو کتنی محبت تھی، جب وہ لے لیے گئے اور اتنا وہ روتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے، آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کتنا حسن ظن ہے کہ یہ تو چلو ایک آزمائش تھی، اصل میں تو وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم تو شکوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ کیوں اتنی تکلیف میں ہمیں ڈالا گیا. اکثر ہمارے منہ سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، کہ میں ہی کیوں، وائی می، وائی ناٹ یو. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے نا، اور یہ تو وعدہ ہے اس کا قرآن میں بھی کہ ہم تو جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک ہم چاند پٹک کے دیکھ نہ لیں، یعنی جب تک ہم اچھے سے یہ انالائز نہ کر لیں کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور کون نہیں، یعنی کون جنت کے قابل بھی ہیں کہ نہیں. ہم دنیا کے امتحان میں کیسی دوڑیں لگاتے ہیں نا، کتنی محنت کرتے ہیں. اگر کوئی بھی پروفیشن آپ لے لو، ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی دن رات ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اور پھر ایگزام کی تیاری، اور اس میں بھی تھیوری کے پریکٹیکلز، وائواز، اتنے زیادہ ایگزامز، اور پھر اس کی ساری آپ پریپریشن کرتے ہو. اور اس میں اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ایسا کرو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاس ہو جاؤ گے یا آپ فرسٹ آ جاؤ گے، تو آپ کیا کہو گے کہ ڈونٹ میک می اے فول. اور آپ خود کو بھی بے وقوف نہ بنائیں، مجھے بھی بے وقوف نہ بنائیں، کیونکہ ایسا کچھ ہونے نہیں والا. مجھے اپنی محنت تو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر مجھے یہ رزلٹ اچھا نہیں مل سکتا. اور آخرت کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حرام کام کر رہے ہیں کوئی نہیں، چلتے جاؤ، ایسے ہی کرنا چاہیے اس دنیا میں. اب اس کے بغیر تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہی ہے، بیکاز وی ہیو ٹو گو ود دا فلو. اور ہمیں ایک دنیا میں بھی ایک اسٹیٹس کمانا ہوتا ہے، اور سارا کچھ اس میں ہم اتنی ڈنڈی مار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، اور پھر اللہ ہی سے شکوہ کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا سخت کیوں ہو گیا اسلام، اتنی ریسٹرکشنز کیوں رکھ دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، ایسے کیوں نہیں کیا کہ سب کو ہی جنت میں ڈال دیتا، اتنے امتحانوں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے. تو دنیا کے امتحان میں تو ہم نہیں بولتے، حالانکہ وہ کتنا حقیر سا فائدہ ہے نا، متاع الغرور ہے، متاع قلیل ہے، بہت ہی حقیر سا فائدہ ہے ایز کمپیئر ٹو آخرہ. تو آخرت کے لیے کوئی قربانی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ویژن کو نہ بھولیں، اپنے گول کو نہ بھولیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دوستی کریں، وہ الودود ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، کہ پھر ہر ایک سے بڑھ کر ٹرسٹ اسی پر. اور آگے اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ کس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب آگے کیا ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے وہ سارا اپنا سامان کھولا تھا، ان کو وہ پونجی بھی مل گئی جو ان کو لوٹا دی گئی. قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ بولے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. حاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے. نمیر جو ہے نا میر سے نکلا ہے، اور میر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے فوڈ کو اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ خرید کے لانا، یا بیسکلی یعنی اپنی فیملی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آنا.
تو حاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ جو ہمیں دے دیا گیا ہے واپس، جو ہمیں پونجی لوٹا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ جو مال وہ لے کے گئے تھے ان کو اس لیے بھی یوسف علیہ السلام نے لوٹا دیا تھا، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ پھر آئے میرے پاس دوبارہ، ان کو اپنے بھائی سے ملنا تھا، اور یہ نہ ہو اگر اگلی دفعہ آئے اور ان کے پاس پونجی نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، تو وہ کہیں کہ ہم کیسے جائیں گے، اب وہ دوبارہ فری میں تو نہیں سارا کچھ یوسف علیہ السلام ہمیں دیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ پونجی ہی ان کو لوٹا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جائیں گے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کا ناپ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ یعنی یہ غلہ لانا، یسیر یہ تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ذالک کیل یسیر میں دو معنی آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ غلہ دینا ہمیں بہت آسان ہے، انہوں نے پہلے بھی تو ہمیں دیا ہے نا، تو وہ ہمیں دوبارہ بھی دے سکتے ہیں، یہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور بلکہ وَنَزْدَادُ، وہ زیادہ ہمیں دیں گے، ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ وہ اسی لیے نا کہ دیکھیں ایک جو بندہ تھا اس کے لیے کتنا غلہ تھا پر کیمل لوڈ، یعنی 1 کیمل لوڈ پر پرسن، یعنی ایک اونٹ کے اوپر جتنا بھی سامان لادا جا سکتا ہے وہ ایک بندے کے لیے تھا۔ آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ کھانے کا سامان لادا جا سکتا ہے ایک اونٹ پر، ٹھیک ہے، تو کتنا زیادہ وہ دے رہے تھے۔ تو اگر ایک شخص اور جا رہا ہے کیونکہ وہ پر پرسن تھا، ٹھیک ہے، اب بنیامین اگر ایک پورا ایک مطلب ایک فرد ہے وہ، تو وہ جب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو اور زیادہ غلہ ملے گا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نا سروائیو کرنا اس قحط کے موقع پر۔ تو وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ لانا بہت آسان ہے۔ ایک بات کیا تھی آسان میں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بہت آسان ہے، ایک جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں یسیر کا مطلب ہے قلیل، یعنی بہت تھوڑا، تو وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہمارے پاس غلہ ہے نا ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت تھوڑا ہے اور ہمیں اور چاہیے، ہم اس کے زیادہ لائے بغیر ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک انسان اپنے لیے اگر لے کے جا رہا ہے تو ہر ایک کی اپنی فیملی بھی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، تو وہ اس لیے وہ ایک بندے کا جو غلہ تھا وہ سب کو پورا ہونا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، لن ارسلہ، اس کو میں نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو، موثقاً میثاق سے نکلا ہے نا یہ، اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا کانٹریکٹ یا ایسا کووننٹ، یعنی ایسا وعدہ جو کہ بہت فرم کر دیا گیا ہو اور بہت مضبوطی سے باندھا گیا ہو، یعنی اس کو توڑ نہیں سکتے آپ۔ اور یہ ایک بہت جیسے کہ اگر کچھ لیگل کانٹریکٹس ہو جاتے ہیں نا تو ان کو اب آپ توڑ نہیں سکتے ہو، آپ پر پینلٹی ہوگی، آپ کو سزا مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس طرح کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے موثقا من اللہ، کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو، لتأتوننی بہ، کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی بنیامین کو نہیں اب میں جدا کر سکتا اپنے سے، میں نے پہلے ہی یوسف کی جدائی بہت برداشت کی ہے، بہت عرصہ برداشت کی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والد کے لیے، والدہ کے لیے بھی اولاد بہت اہم ہوتی ہے، والد کے لیے بھی بہت اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر اپنے والدین میں سے، اپنے پیرنٹس میں سے باپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ نہیں چونکہ وہ کم ایکسپریس کرتے ہیں، اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے، یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں، بیکاز دے آر مور ریئلسٹک، اور ان میں اس طرح تو رحمت کا مادہ نہیں ہے نا جو ماں کے اندر ہوتا ہے۔ تو بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنے والد کے بارے میں ایک نیگیٹو سا امیج بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کتنی محبت تھی نا اپنے بیٹوں سے، ایک تو یوسف علیہ السلام سے بھی پہلے اور پھر بنیامین سے بھی،
اور ان سے بھی بہت محبت تھی، یہ ہمیں اگلی آیت میں پتہ چلے گا۔ اچھا، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تم اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، یہ تو چلو وعدہ انہوں نے لے لیا، مگر ساتھ ایک ایکسیپشن ضرور ڈسکس کی، سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ، یحاط بکم یعنی احاطہ کر لیا جائے تمہارا، یعنی کسی بھی وجہ سے تم اس کو واپس نہ لا سکو، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کوئی سالڈ ریزن ایسی ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی اس کو واپس لانے کی، بلکہ تمہیں ادھر چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیغمبر کا ایک ویژن کیسا ہوتا ہے نا، اور یہ نہیں مطلب کہ ان کو غیب کا علم تھا، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کے پاس باقیوں سے زیادہ حکمت ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان سے آپ وعدہ بھی لے سکتے ہیں نا، جب اس کے باوجود کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ وعدہ خلافی کر دے یا وہ وعدے پہ پورا نہ اتر سکے؟ یعنی ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ اسی نیت سے کرے کہ وہ نہیں نبھا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کانٹریکٹ ضرور کر لے، اس کی یعنی پہلے سے ہی نیت خراب تھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، اپنی نیت اچھی رکھی ہوئی ہے اس نے کہ میں وعدہ نبھاؤں گا، لیکن پھر بھی ایسا پاسبل ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ اپنا وعدہ نہ نبھا سکے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی، کیونکہ انسان کمزور ہے نا، وی آر ویری ویک، تو ہمیں ایک دوسرے کو یہ ایج ضرور دینا چاہیے، ایکوموڈیشن ضرور دینی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی نہیں بھی وعدہ نبھا سکتا اپنا، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات دیکھ لیں کہ اگر ایک امپلائی ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی سالڈ کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں سپوز کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اور اس وجہ سے وہ اگر آفس سے لیٹ ہو گیا، اب اگر امپلائر جو ہے وہ اتنا سخت ہو جائے کہ اس کو انسان کے بجائے مشین کی طرح ٹریٹ کرے کہ نہیں، یو ہیڈ ٹو بی ہیئر ایٹ دس ٹائم، تمہیں تو یہ ایک پتہ تھا کہ ایک وقت ہے اور اگر تم نہیں آئے ہو، تو وہ جو انسان ہونے کے ناطے انسان جو کر جاتے ہیں اپنے وعدے سے کبھی کبھار پھر جاتے ہیں، ان کی انٹینشن نہیں ہوتی، اس پر اس کو کوئی اس نے ایج ہی نہیں دی اور اس کو اس نے نوکری سے بھی نکال دیا، تو یہ چیز کتنی غلط ہے نا، کہ we don't have to treat human beings as machines, we have to treat them as humans، کہ بے شک پراپرلی آپ نے ایسا کانٹریکٹ بھی کر لیا ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کیونکہ آپ کی خواہش بھی ہو اور you were waiting for it for so long، اور آپ نے وہ ضرور چاہو کہ وہ اگلا فلفل کرے، لیکن پھر بھی کوئی ریزن ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز پوری نہ ہو، بیکاز سارے جو پلانز ہیں نا ہماری زندگی کے، وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں، ہم تو صرف پلاننگ کر سکتے ہیں، اصل میں جو سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہے مدبر، اور کنٹرول تو اسی کے ہاتھ میں ہے ہماری زندگیوں کا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے مگر وہ نہیں ہمیں ملتا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی جب ہم معاملہ کریں تو وی ہیو ٹو بی ویری forgiving، معاف کر دینا چاہیے، ضرور اس طرح کی دے دینی چاہیے، ایج دینا چاہیے کہیں کہ اگر کوئی انسان آپ کے ٹرسٹ پہ پورا نہیں اتر پایا، اور اس سے ایک یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ انسانوں پر اتنا بھروسہ ہی نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر رشتے کے ساتھ ہے آپ کا، کہ اگر ایون پیرنٹس سے بھی نا آپ کو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرنا، آپ کو اپنے اسپاؤس سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیوں رشتوں میں ہار رہے ہوتے ہیں ہم، کیوں اتنا لاس میں جا رہے ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ اپنی زندگیوں میں ڈپریشن ہے، میزریبل سی کر لی ہے اپنی ہم نے لائف، کیونکہ امیدیں بہت بڑی بڑی ہیں، اور کبھی کبھار بڑے ہی جینوئن سے ایکسکیوزز ہوتے ہیں یا ریزنز ہوتی ہیں کہ بھائی ان کا بنتا ہے نا میرا خیال رکھنا، they are not even fulfilling their basic responsibilities۔ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک باوقار انداز میں ان سے بات کر لو کہ جی دیکھیں یہ رشتہ ایسے ہی چلے گا کہ اگر ہم دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اونچ نیچ ہو جائے، لیکن ہم تب بھی اگر اسپیئر نہ کریں اور بہت زیادہ امیدیں باندھ لیں تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ۔ پھر کیا ہوتا ہے
کہ پھر ہم اس انسان کی اچھائی بھی نہیں دیکھ پاتے. وہ جو اس نے اتنا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ جو اتنی فیورز آپ کو دیں اور اتنا آپ کا خیال رکھا، ہر ایک کا ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کیا ہوتا ہے، ہم وہ کیوں نہیں یاد رکھتے، ہم وہ بھول جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ جو اس نے غلط کیا ہوتا ہے، یا جو ہم نے سوچا تھا، ایکسپیکٹ کیا تھا، اس پہ وہ پورا نہیں اترا، یا کبھی اگر اس کا موڈ آف تھا، یا اس سے یعنی ہو سکتا ہے اس کی طبیعت نہ ٹھیک ہو، یا کوئی اور ریزن جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کر گیا، یا آپ کا خیال نہ رکھ سکا، یا اٹ کین بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے، کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے آپ کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ وہ چیز اپنے دل میں بس پال پال کے اتنا زیادہ اپنے دل کو، خود کو بھی ہلکان کرو. ٹھیک ہے، اور اگلے کے ساتھ بھی آپ معاملہ خراب کرتے رہو، تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ یو، اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ یو سو بیڈ. تو بہت ضرورت ہے ہمیں کہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو نا بالکل کم ہی کر دیں. اور بے شک یہ ایسے رشتے ہوں گے جن سے امیدیں لگ جاتی ہیں، پھر بھی بار 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 اپنی اپنا جو دل ہے نا، اور اپنی جو امیدوں کا جو مینار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے جائیں کہ اللہ مجھے آپ سے امید ہے. لوگوں نے تو توڑنا تھا، لوگوں نے تو ٹرسٹ بریک کرنا تھا، بیکاز پیپل آر ویک بٹ یو آر پرفیکٹ. سبحان اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہی ہے صرف کہ جو ہماری ہر امید پر پورا اتر سکتا ہے، کوئی اور نہیں اتر سکتا. وہی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، انسان عیب سے پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انسانوں کو انسان ہی سمجھنا ہے. اور بہت جگہوں پر تو ایسی چیزیں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ جو آپ ڈیزرو بھی کرتے ہو، بٹ جسٹ بیکاز دے آر ہیومنس اینڈ جسٹ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو بریک یور سیلف، یو جسٹ ہیو ٹو لیٹ گو، جسٹ لیٹ گو اینڈ بی ہیپی. ہماری جو خوشی ہے نا، ہماری جو ہیپینس ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسروں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک کنٹرول دے دیتے ہیں ہم اگلوں کو، اور پھر وہ جیسے چاہے ہمیں کنٹرول کریں. نہیں، اب ہمیں اگر خوش رہنا ہے، کیونکہ قرآن بھی دیکھیں یہی درس دیتا ہے، آپ کو خوش رہنے کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اپنی آخرت پہ فوکس زیادہ رکھیں، لیکن خوش رہیں. وہ ایک میزریبل لائف آپ سے نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ہے؟ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا قال اللہ علی ما نقول وکیل، وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے. یعنی کہ جب انہوں نے اس سے پختہ عہد دے دیا، کنہوں نے دے دیا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے. جب ان کو پختہ عہد دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بھائی کو آپ کے پاس واپس ضرور لائیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو کچھ ہم یعنی کہہ رہے ہیں نا، میں بھی جو تم سے وعدہ لے رہا ہوں اور تم جو وعدہ کر رہے ہو مجھ سے، اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا وٹنس، اور وہ وکیل بھی ہے. یعنی کہ اگر اس میں سبحان اللہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈیپ میسج ہے کہ اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وکیل جب ہم کسی کو بناتے ہیں اپنا، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے حصے کا بھی کیس لڑ رہا ہوتا ہے. آپ نہیں بول رہے ہوتے ہو لیکن وہ لڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بول رہا ہوتا ہے، آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس پر ضامن ہے، وہ وکیل ہے، تو اٹس اے ویری سیریس میٹر. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ بعض اوقات ہم منہ سے نہیں کہتے کہ اچھا ڈیفینیٹلی میں پرومس کرتی ہوں کہ میں یہ کروں گی، لیکن ہم اپنے جیسچرز سے یہ شو کرتے ہیں، ایکسپریشنز سے. ہمارا ایک کانٹریکٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو فلفل اور پرومس. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اگر پرومس کو اگر ہم فلفل نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی پھر پکڑ ہوگی. اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے نا. تو بہت کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی، ہر انسان ایک لیڈر ضرور ہے کسی نہ کسی فارم میں. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کے اوپر. تو اللہ نے جو ہمیں رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں، ہم ان کو بخوبی نبھائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے نبھائیں، اور اللہ سے بہت حسن ظن رکھیں. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ our سیلف اسٹیم ویری ہائی. یہ نہیں کرنا کہ خود کو دیکھیں، ہم جب خود کی کیئر نہیں کریں، اپنے بارے میں ایک ایسا پرسیپشن ہے کہ I don't know I would be able to do this or not, or maybe I am not good enough and maybe I don't deserve love.
then how can people treat you with respect when you are not even giving respect to yourself? تو کتنی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کانفیڈنس دلا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ the king of the kings, the lord of the universe, he is with you, he is in love with you, and you are thinking so low about yourself. ٹھیک ہے، تو کیا نہیں کر سکتے آپ؟ پیچھے بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں، کس طرح عورتوں نے چال چلی، عورتوں کا مکر تھا، اور ان کیدکن عظیم، اور نیگیٹیوٹی میں بات ہو رہی تھی کہ ان کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور وہ جب پلاٹنگ کرنے پر آتی ہیں، کسی چیز میں اپنے دن رات کو لگاتی ہیں، تو وہ اس کو حاصل کر کے رہتی ہیں۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ وی ہیو آل دا پاور اینڈ آل دا پوٹینشیل ٹو ڈو ونڈرز، ٹھیک ہے، یعنی ایسے کام ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں، اور یعنی اتنے بڑے بڑے کام اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کی بہتری کی خاطر، کمیونٹی کی سروس کی خاطر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہی نہیں۔ ایک ٹنل ویژن بنایا ہوا ہے کہ نہیں، میری لمٹس اتنی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی لمٹس بس اتنی ہیں؟ قرآن نے تو نہیں کہا، قرآن تو ویمن امپاورمنٹ سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وی آل ہیو ٹو بلیو ان آور سیلفس، اور بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے والا بنائے، کیونکہ جب ہماری ساری امیدیں اللہ سے ہوتی ہیں نا، تو پھر ہم مضبوط بھی رہتے ہیں۔ جب لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں مانتے ہیں، بہت ٹرسٹ کر لیتے ہیں نا ان پر، تو پھر ہم ہی ہیں جو کہ پریشان رہتے ہیں۔ تو we can change our thinking and then we can change our lives. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔